بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فقہائے سبع کے زمانے کے اجتماعی حالات. اجتماعی زندگی دراصل شہری زندگی کے مختلف اطوار کا نام ہے. اس میں شہریوں کے مختلف جماعتیں اور ان کے باہمی روابط، خاندانی حالات، گھریلو زندگی، شادی غم کی رسوم، کھان پان، پوشاک و رہائش، آرائش و آسائش کے مختلف طریقے اور اس کے علاوہ شہریوں کے مختلف مظاہر اس میں شامل ہے. فقہائے سبع کے زمانے کی سوسائٹی منتشر اور پراگندہ، مخلوط اور ممزوج تھی. فتوحات کی وجہ سے مختلف عناصر میں غلط ملت اور قسم متباسم قسم کے لوگ میں میل جل پیدا ہوا. اس کے نتیجے میں مشرق و مغرب مل گئے اور مختلف تمدن، تہذیبوں، افکار و آراء کو یکجائی کا موقع ملا. اس فکری امتزاج کی تشدد اور سختی سے کبھی نہیں روکا گیا، اگرچہ امویوں نے عربی قومیت کو ہر ممکن طریقے قائم رکھنے کی کوشش کی اور عربی عصبیت کو زیادہ سے زیادہ ابھارا، لیکن اس کے باوجود شہری زندگی میں اختلاط سے ایک نیا روپ رونما ہو گیا اور اس کی زندگی کی ہر شاخ پر اثر پڑا. ایرانی آئے اور ان سے نظم اجتماعی متاثر ہوا. غنا و موسیقی کا گھر گھر چرچا ہوا اور تو اور حجاز میں بلکہ مدینے میں شعراء غزل پیدا ہو گئے. اگلے صفحے پر جائیں. ولید ثانی کے زمانے میں حسن ابراہیم حسن لکھتے ہیں، ولید ثانی کے زمانے میں شہریوں کی موسیقی اور گانے سے اس قدر والہانہ شیفتگی تھی کہ اس میں دولت لٹانے اور مشہور گویوں اور موسیقاروں کی تلاش کے لیے معاشرے میں بھاگ دوڑ ہو رہی تھی. امویوں کے ذوق و شوق کا مطالعہ کرنا ہو تو تبری کا یہ بیان پڑھیے کہ یزید ابن عبد الملک کے زمانے میں حج کے لیے سفر کیا. 4000 دینار میں ایک لڑکی حبابہ نامی خریدی. سلیمان نے اس پر گرفت کی، یزید نے اسے واپس کر دیا تو مصر کے ایک شہری نے اسے خرید لیا. غنا اور موسیقی لوگوں میں عام ہو گئی تھی اور پوری شہری زندگی سے اسے متاثر تھی. اس کا نتیجہ ہے کہ حالات میں بگڑتے بگڑتے اس وجہ گراوٹ آ گئی کہ ابن عبدالرب نے لکھا ہے کہ ولید نے مدینہ طیبہ لکھا کہ اشرف مسخرے کو میرے پاس روانہ کیا جائے. اشرف جب دمشق پہنچا تو ولید نے بندر کی ایسی کھال جس میں دم بھی تھی اسے پہنائی اور حکم دیا کہ کھال پہنے ہوئے میرے سامنے ناچو، اگر ایسا کرو گے تو 1000 درہم انعام دوں گا. اشرف اس طرح ناچا، ولید کو پسند آیا، اسے 1000 درہم ملے. خود مدینہ طیبہ میں یہ بیماری پھیل گئی تھی. مشہور مغنی طویلس مدینہ ہی میں پیدا ہوا اور اہل مدینہ اس کے گانے کے شائق تھے. ابن عبدالرب نے بتایا ہے کہ ان حالات سے تنگ آ کر فقہائے سبع میں سے عروہ ابن زبیر نے مدینہ طیبہ کی زندگی خیر آباد کہہ دیا اور شہر سے باہر اپنا مکان بنا لیا. وہ لکھتے ہیں، شاہ ابن عروہ کہتے ہیں کہ عروہ ابن زبیر نے عقیق میں جو اپنا مکان بنایا تو لوگوں نے کہا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور چلے گئے. فرمایا کہ تمہاری مسجد لہو و لعب سے بھری ہوئی ہے اور تمہارے بازار لغویات کی آمد جگہ ہے، بدکاری تمہاری سڑکوں پر تن کر چلتی ہے اور میں یہاں ان تمام چیزوں سے عافیت میں ہوں.
الغرض رہائش پوشاک خوراک زندگی ہر شاخ میں اسراف نے جگہ لے لی تھی۔ بیت المال کو سوائے عمر عبدالعزیز کے سب نے اپنی ذاتی ملکیت قرار دیا۔ اور ابن عبدالرب نے ہشام کے بارے میں لکھا ہے، اگلے صفحے پر جائیں، حج کے ارادے سے نکلا اور 600 اونٹوں پر صرف اس کے بدن کے کپڑے تھے۔ کھانے کے دسترخوان بھی بہت بڑا انقلاب آ گیا۔ حسن ابراہیم سے رقم دراز ہے، برتن چین سے درآمد ہوتے، کرسیوں پر بیٹھ کر ٹیبل لگا کر کھانا کھاتے، ٹیبل پر شاندار دسترخوان ہوتا۔ عمرا کو مادی قوت، حکومت و سلطنت حاصل تھی۔ صرف یہ نہیں کہ قانون کے نافذ کرنے میں اپنے پرائے دوست دشمن کا فرق کیا جاتا، بلکہ اسلامی قانون کو اپنے مطلب کے مطابق تشریح کا حق بھی عمرا نے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر کے خلاف جب مدینہ منورہ کے والی عمر بن سعید نے مکہ پر فوجی حملہ کرنا چاہا تو ایک صحابی ابی شریح، یہ حدیث ہے اصل میں، یہ جو واقعہ ذکر ہو رہا ہے یہ صحیح بخاری میں ہے، کہ جب بیت کتاب العلم میں ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا، باب لیبلغ العلم الشاہد والغائب، یہ حدیث صحیح ہے۔ بہرحال جی، تو عمرہ کو کیا ہے، عمر بن سعید نے مکہ پر فوجی حملہ کرنا چاہا تو ایک صحابی ابی شریح نے مجلس میں کھڑے ہو کر فرمایا، اے امیر، مجھے اجازت دے کہ میں آپ سے ایک ایسی حدیث بات کہوں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن فرمایا تھا۔ میرے دونوں کانوں نے اسے سنا ہے اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے، اور جس وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میری آنکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی۔ ابو شریح نے اتنی تمہید کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنایا کہ حرم میں خون ریزی ہمیشہ کے لیے حرام کی جاتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ حرم میں جو ہے خون ریزی نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت بیان، آپ پوری حدیث پڑھیں گے، ان مکہ حرمہ اللہ، یعنی اللہ رب العزت نے خون ریزی کو یہاں پر حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد سب کچھ سننے کے بعد عمر بن سعید نے ابو شریح کو جھڑک کر کہا، ابو شریح میں تجھ سے زیادہ عالم ہوں۔ بیچارے ابو شریح اپنا سامنا لے کر رہ گئے اور یوں گویا ہوئے کہ میں تو آپ کی صحبت میں موجود تھا اور تو غائب تھا، تو کیسے مجھ سے بڑا عالم ہے، یعنی تو کیسے حدیث کو سمجھتا ہے۔ عدالتوں میں جج اور عمرہ اپنے مقرر ہوئے، سیوطی رقم دراز ہے، یعنی شہروں میں قاضی حکمران ہی مقرر کرتے تھے۔ مروان نے ایک بار سربراہ مملکت کے مصر کا دورہ کیا، قاضی کو بلایا جس کا نام عابس تھا۔ اس کے علم و فضل کا اندازہ کرنا ہو تو حسن المحاضرہ فی احوال مصر والقاہرہ میں سیوطی کا یہ بیان پڑھیے کہ مروان نے اس قاضی سے دریافت کیا، اگلے صفحے پر جائیں، کہ کیا آپ نے کتاب اللہ کو حفظ کیا؟ نہیں۔ کہا کیا آپ نے مسائل یعنی وراثت کے مسائل کو جانا؟ کہا نہیں۔ تو پھر آپ قاضی کیسے بنے؟ اس قاضی کے تقرر کی وجہ مورخین نے یہ لکھی ہے، غور کریں اس لفظ پر، غور کریں، اس قاضی کے تقرر کی وجہ مورخین نے یہ لکھی ہے کہ حضرت معاویہ نے مصر کے امیر مسلمہ کو یزید کی بیعت کے بارے میں لکھا تھا۔ مسلمہ نے بیعت لینی شروع کی اور تو کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے بیعت سے انکار کر دیا۔ مسلمہ نے اعلان کیا کہ عبداللہ کو درست کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ لکھا ہے کہ عابس نامی کھڑا ہوا اور بولا میں یہ کام کروں گا۔ چنانچہ عابس پولیس کی جمعیت لے کر پہنچا اور حضرت عبداللہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور پوچھا بتاؤ بیعت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے انکار کیا۔ عابس نے اس کے بعد کیا کیا؟ مورخین لکھتے ہیں اس نے آگ لکڑی جمع کی تاکہ ان کے محل کو نظر آتش کر دے، کس کے؟ عبداللہ ابن عمرو کے۔ بیچارے عبداللہ نے مجبوراً بیعت کی۔ اس سلے میں اس جاہل کو جج مقرر کر دیا گیا۔ اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں عمرہ کا کیا حال تھا۔ امویوں کے زمانے میں ایسے واقعات مسلسل پیش آتے تھے۔ مثلاً ایک واقعہ درج ذیل سیوطی نے پھر حسن المحاضرہ میں نقل کیا، ایک فوجی سپاہی نے کسی آدمی کو گالی دی، اس نے قاضی خیر کی عدالت میں دعویٰ کیا اور اپنی دعوے کے ثبوت میں گواہ بھی پیش کیا۔ قاضی خیر نے سپاہی کو حوالات میں رکھنے کا حکم اس وقت تک کے لیے دیا جب تک کہ مدعا دوسرا گواہ پیش نہ کرے۔ مصر کے گورنر نے اپنا آدمی بھیج کر سپاہی کے حوالات سے نکلوا دیا۔ قاضی خیر کو جب اس کا علم ہوا تو قضا سے مستعفی ہو گئے، یعنی اس کو نکال دیا گیا، مستعفی ہو گئے۔ علماء دینی اعتبار سے خاص مقام کے حامل تھے، ان کی دینی معاملات میں اطاعت کی جاتی تھی، حکومت ان کی مخالفت نہ کرتی تھی جب تک کہ اقتدار میں قائل نہ ہوتے۔ اگلے صفحے پر جائیں۔
حکومت کے عائد کردہ محاصل میں رکاوٹ نہ ڈالتے۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ابن ضرب نے لکھا ہے کہ عبد الملک نے مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ لوگوں سے عبد الملک کے دونوں بیٹے ولید اور سلیمان کے لیے بیعت کی جائے۔ تمام شہریوں نے اس حکم کی تعمیل کی، لیکن سعید بن مسیب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک خود عبد الملک بقیہ حیات کو بیعت نہیں کر سکتے۔ ہشام نے سعید کو پٹوایا اور پوری طرح ذلیل کیا۔ مدینے کے باہر لوگوں کو حکم دیا کہ سولی پر چڑھا دیا، قتل کر دو، مگر پھر واپس بلایا۔ عبد الملک کو جب واقعے کا علم ہوا تو ہشام کو سخت سستا، بولا کہ سعید جیسے کو دروں سے نہیں مارنا تھا، بلکہ مناسب یہ تھا کہ اسے بیعت کو کہتا، اگر انکار کرتا تو گردن مار دیتا۔ کوئی شبہ نہیں کہ اس دور میں اب یہاں ہم رکتے ہیں اور یہاں تک رکنا ضروری بھی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اس پورے بحث پر غور کریں تو چند باتیں یہاں پر واضح طور پر آپ کو نظر آئیں گی۔ پہلی بات تو یہ نظر آئے گی اس کے اندر جس چیز کا ذکر کیا ہے مصنف نے، کہ بہت سارے جو ہے کسٹمز، ٹریڈیشنز، بہت سارے لوگ یعنی اختلاط، انٹرمکسنگ جو ہے ہو گئی تھی، کیونکہ بہت سارے علاقے فتح ہوئے۔ تو یہ چیز جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پر کیا ہوگا ساتھیوں، جب بہت سارے ٹریڈیشنز آئیں گے، بہت سارے کسٹمز آئیں گے، تو آپ جانتے ہیں کہ فقہ کے اندر عرف کا ایک مقام ہے، اور یہ فقہی قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ ہے۔ یعنی جو چیز کتاب و سنت میں مطلقاً آئی، بغیر تحدید کے، یعنی حد نہیں ہے، تو اس میں رجوع کس طرف ہوگا؟ اس میں رجوع عرف کی طرف ہوگا۔ یعنی ہر وہ جگہ جس میں اموال کی حفاظت ہو سکے، آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے متعلق شریعت میں کوئی تحدید نہیں کہ اس میں عرف کو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح نفقات میں عرف کے اعتبار سے تعین ہوگا، اور اسی سے وہ چیز جس کو شریعت نے مطلقاً بیان کیا، الفاظ خود کی حد بندی نہیں۔ اب یہ ہے، اب عرف کی تعریف کیا ہے؟ جو امور طباع سلیمہ سے بار بار معقول طور پر صادر ہوتے رہے ہیں، حتیٰ کہ انسان نفوس میں قرار پکڑ لے۔ اس کی دو اقسام ہیں، عرف صحیح اور عرف فاسد۔ اب یہ کیا ہے؟ عرف کیا ہے؟ عرف یہ ہے، آسان انداز میں اگر آپ لوگ سمجھنا چاہیں تو کسٹمز اور ٹریڈیشنز، اور اس کا اعتبار بالکل کیا جائے گا۔ میں اس کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو لباس تھا وہ اس وقت جو عرب کے اعتبار سے تھا۔ آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں جو سنن ابو داؤد میں اور متعدد کتب احادیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے ذبح پیش کیا گیا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کھا رہے تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ میری قوم یہ نہیں کھاتی، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین جب شام گئے، مصر گئے، تو وہاں کے جو عرف ہے اس کو انہوں نے اپنایا۔ اب آپ دیکھیں جو شادی کے رواج ہے، حتیٰ کہ حجاب کا جو طریقہ ہے مختلف ممالک میں الگ ہے، تو یہ عرف کا جو ہے لحاظ کیا جائے گا، اور عرف کی مخالفت عموماً نہیں کرنی چاہیے۔ اصل بات یہ ہے جو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ، شیخ سعدی کی بھی آپ پہلے قواعد الفقہ اٹھا کر دیکھیں، ان کا جو رسالہ ہے اصول فقہ کے اوپر، انہوں نے کہا کہ جو عرف ہے وہ جائز ہے، اللہ یہ کہ وہ شریعت کے جو ہے مخالف ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ جو کسٹمز ہے، جو عرف ہے، اس کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، اندھادھند پیروی نہیں کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ شریعت کے موافق ہے یا شریعت کے خلاف۔ اگر شریعت کے موافق ہے تو جائز ہے، اگر نہیں ہے تو جائز نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب یہ بات تو آپ کو سمجھنا ہے۔ اور دوسری چیز شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہی کہ جو بھی عرف ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی چیز شریعت میں جائز نہیں ہے اور پورے لوگ اس کو کر رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہوتی، یعنی عرف اس کو جائز نہیں کرتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی عرف العادہ محکمہ اس وقت تک ہی اس کی پیروی کی جائے گی جب تک یہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے جیسے شیخ محمد ابن صالح العثیمین نے کہا کہ آدمی جو ہے اس کے اندر غلو اختیار کر لے کہ بھائی جو رواج ہے، جو رسم ہے، جو رسوم ہے، اس کو لازم پکڑ لے۔ ہاں، اس سے بہتر طریقہ ہے تو اس کو پکڑے، لیکن اگر نکاح کا مثال کے طور پر نکاح کے جو رسم ہے، رواج ہے، اگر اس کے معاشرے کے مطابق وہ ہے اور اس سے اس کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو رہا ہے، تو یہ بہتر ہے اس سے کہ کوئی وہ بیرونی ملک کے یا آؤٹ آف کیا کہتے ہیں فورن کسٹم کو اختیار کرو۔ ٹھیک ہے، تو پہلی چیز جو آپ کو سمجھنی ہے وہ عرف، تو وہاں پر جو ہے یہ بہت سارے مسائل پیش آئے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے۔ اب آتے ہیں دوسری بات پر جو کافی اہم ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو پھر تین چیزیں آتی ہیں۔
ایک چیز جو مصنف نے بھرپور کوشش کی وہ یہ ہے کہ بنو امیہ جو ہے وہاں پر جو ہے کیا تھا، بنو امیہ جو ہے کرپٹڈ تھے، بنو امیہ ظالم تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہاں تک یہ بات پیش کرنے کی، ایک اچھی چیز کو بھی بری طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیا کہا کہ عربی عصبیت تھی، حالانکہ نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ آپ بنو امیہ کی تاریخ پڑھیں گے تو لسانی ہو وہ ادبی علوم کا جو حوالہ تھا وہ دور مثال تھا۔ آپ اموی خلفاء کو دیکھیں، وہ ہمیشہ زبان و ادب کا پورا لحاظ کرتے۔ ولید ابن عبد الملک جن کا ذکر بھی آیا ہے، عربیت پر دسترس رکھتے تھے، یعنی، اور ولید ابن الملک نے کہا کہ وہی شخص عربوں کا ولی بنے گا جو حسن کلام رکھتا ہو، یعنی عربی کو اہمیت۔ آپ اس سے اندازہ کریں، ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ جب ایک مرتبہ جنگ ہوئی تو انہوں نے پانی مانگا، ٹھیک ہے، تو جب پانی مانگا تو کیونکہ تھکے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اتقن الماء، مجھے پانی کھلا دو۔ حالانکہ کیا ہے نا، تسقین یعنی پانی پلانا کا، پانی دیکھنا۔ حجاج بن یوسف وہاں پر کھڑا تھا، اور حجاج بن یوسف جو ہے اس کی زبان پر دسترس و مہارت بہت اعلیٰ تھی۔ اس نے فوراً کہا یہ جملہ جو ہے عربیت کے لحاظ سے غلط نہیں، قرآن مجید میں ہے، اور پورا ان کو جو ہے پورے جو ہے دلائل ذکر کیے سورہ بقرہ کے۔ اب یہاں پر اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ عربی کو ان لوگوں نے بہت اہمیت، یہ بات ہے، لیکن اس کو بھی غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ پہلا عرف، دوسری یہ نقطہ۔ تیسری چیز جو آپ کو سمجھنا ہے، یہ جو پیش کیا گیا اور بہت ہی خطرناک چیز پیش کی گئی وہ یہ ہے کہ موصوفی، اور اصل میں یہ چیز نام لینے سے ڈر ہو رہا ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف وہ بتانا چاہتے ہیں۔ ایک موضوع قول ہے، لوط ابن یحییٰ جو کذاب راوی تھا اس کا قول ہے، اور اس نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی طرف اس کو نسبت کیا کہ 4 کام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہوئے ہیں جو ہلاکت کا سبب ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اور اس میں سے ایک چیز کیا ذکر کی کہ موسیقی کا ذکر کیا۔ حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے، شریعت کے اندر ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں اس کو، اور واضح طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا یکونن من امتی اقوام یستحلون المعازف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ضرور بھی ضرور میری امت میں ایسے افراد ہوں گے جو گانے بجانے کو حلال سمجھیں۔ علامہ عبدالعزیز طریفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ گانے بجانے کو حلال سمجھنے کے اہل علم نے متعدد معنی بیان کیے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اس کی حرمت کا علم بھی ہے، اس کے باوجود وہ اسے حلال تصور کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ افراد ہیں جو گانے وغیرہ اس قدر زیادہ سنتے ہیں کہ یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ اسے حلال تصور کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ افراد ہیں جو کتاب و سنت کے نصوص میں تعویلات وغیرہ کر کے اسے مباح تصور کرتے ہیں۔ یہی معنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں، ہر صدی میں علماء نے جو ہے، اگر آپ تیسری صدی میں دیکھیں، علامہ زکریا ابن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے، علامہ جبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے، علامہ ابو طیب طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے 6 ہجری میں اس پر حرمت کا اجماع نقل کیا ہے، ابن صلاح نے اور امام قرطبی نے 7ویں صدی ہجری میں اس کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن رجب، ابن مفلی نے 8ویں صدی ہجری میں اس کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے، علامہ عراقی نے 9ویں صدی میں، علامہ ابن حجر حتمی نے 10ویں صدی میں، علامہ آلوسی، علامہ تحتاوی نے 11ویں 13ویں صدی میں، یعنی اس پر اجماع نقل کیا۔ یہ بات کو آپ یاد رکھیں، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو۔ شیخ ارشاد اللہ اثری حفظہ اللہ نے جب جاوید احمد غامدی کا رد لکھا تو ان کی کتاب اسلام اور موقف اس پر لکھا ہے کہ جمہور امت اور فقہاء اربعہ قرآن و سنت کی انہی دلائل کی بنیاد پر موسیقی کو حرام اور ناجائز قرار دیتے ہیں، بلکہ صحابہ اکرام بھی موسیقی اور آلات موسیقی حرمت پر متفق ہے، کسی ایک صحابی سے بھی بسند صحیح اس کا جواز ثابت نہیں ہے، اور بہت سارے دلائل شیخ ارشاد اللہ اثری حفظہ اللہ نے نقل کیے۔ تو یہ اصل موقف ہے۔ اب یہاں پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف یہ جو بات کہی گئی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، حالانکہ نام ذکر نہیں کیا گیا، لیکن یہ بات بالکل جو ہے جھوٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں خود سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے امام الجری نے کتاب الشریعہ کے اندر، ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر نقل کیا کہ جب سیدنا حسن
رضی اللہ تعالی سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا ان لوگوں کے بارے میں جو سیدنا معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ اللہ ان پر لعنت کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان سے دور کر لے۔ اتنے سخت الفاظ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے دفاع میں کہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اچھا، ایک بات جو اس میں سمجھنی ہے، جو یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ گورنروں کو قانون سے بلا کر قرار دے دیا ہے، یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھائی گورنر کے پاس جو ہے الٹیمیٹ پاور تھا۔ اب آپ دیکھیں، اس سے قبل کہ ہم اس بحث میں جائیں، میں دو چیزیں یہاں پر بڑی امانت داری کے ساتھ بتانا چاہوں گا۔ بنو امیہ کے جو خدمات ہیں وہ بے انتہا ہے۔ عہد نبوی اور خلافت راشدہ کی طرح اموی دور خلافت میں بھی مسلمان عبادت کے پابند تھے، یہ پہلی بات۔ مذہبی شاعر سے کوئی بھی بے التفات نہیں کرتا تھا۔ شہر، قصبے، گاؤں وغیرہ میں مساجد تھی جہاں 5 وقت نماز باجماعت ادا کی جاتی تھی۔ دور بنو امیہ میں حدیث، فقہ، شعر، ادب کے علمی حلقے منعقد ہوتے تھے جہاں علمی اشتیاق رکھنے والے حضرات اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے حق در جوش شریک ہوتے۔ اموی دور میں شام، عراق، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پر ایک مقالہ چھپا ہے 1975 میں، 1975 اکتوبر میں، محدث میگزین جو اس کے مدیر حافظ عبد الرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ 1975 میں جو ہے ایک میگزین چھپی ہے، میں اس کی لنک آپ لوگوں کو یہاں پر بھیج رہا ہوں۔ اس کے اندر 18 مدارس نقل کیے ہیں جو اس وقت موجود تھے، یعنی بنو امیہ کے دور۔ اور دوسری کتاب جو آپ اس کے متعلق پڑھ سکتے ہیں وہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے ڈاکٹر سید عبد الغفار بخاری کا، آپ اس کی بھی لنک میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں، جس سے آپ کو یہ بات واضح ہوگی کہ عہد بنو امیہ میں محدثین کی کیا خدمات ہے۔ اور ایک بھی بات، سائنسی میدان میں بنو امیہ کے کارنامے کیا تھے۔ بشرا ایک خاتون ہے، غلام محمد جعفر کی جو ہے رہنمائی میں انہوں نے ایک مقالہ لکھا، سائنسی میدان میں، یعنی اس وقت سائنٹیفک ڈیولپمنٹس کیا ہوئے بنو امیہ کے دور میں۔ تو ان باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ بنو امیہ کے اندر بہت سارے دینی کارنامے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بات، تیسری بات بتانا مقصد ہے۔ چوتھی بات ساتھیوں جو سمجھنا ہے، جو یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بنو امیہ اپنے گورنروں کو قانون سے بلا کر قرار دے دیا کرتے تھے، آئیے دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ مولانا مودودی خلافت و ملکیت میں لکھتے ہیں، اور یہ صفحہ نمبر 175 اور 76 ہے، لکھتے ہیں حضرت معاویہ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بلا کر قرار دے دیا اور ان کی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا گورنر عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ بصرہ میں خطبہ دے رہا تھا، ایک شخص نے دوران خطبہ میں اس کو کنکر مار دیا، اس پر عبداللہ نے اس کو گرفتار کر لیا، اس کا ہاتھ کٹوا دیا، حالانکہ شرعی قانون کے روح یہ ایسا جرم نہ تھا جس پر کسی ہاتھ کو کاٹ دے دیا جائے۔ حضرت معاویہ کے پاس استغاثہ کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہاتھ کی دیت تو بیت المال سے ادا کر کے دوں گا، مگر میرے اعمال سے قصاص لینے کی کوئی سبیل نہیں۔ زیاد کو جب حضرت معاویہ نے بصرے کے ساتھ کوفے کا بھی گورنر مقرر کیا اور وہ پہلی مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کوفہ کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑا ہوا تو کچھ لوگوں نے اس پر کنکر پھینکے۔ اس نے فوراً مسجد کے دروازے بند کر دیے اور کنکر پھینکنے والے تمام لوگوں کو، جن کی تعداد 30 سے 80 تک بیان کی جاتی ہے، گرفتار کر کے اسی وقت اس کے ہاتھ کٹوا دیے، کوئی مقدمہ ان پر نہ چلایا گیا۔ یہ بات مولانا مودودی صاحب نے لکھی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کا جواب جو اہل علم میں لکھا ہے، معلوم نہیں کہ موصوف کے بدماشوں، بدخماشوں، غنڈوں، مفسدوں یا باغیوں اور باشوں کے ساتھ اتنی محبت اور ہمدردی کیوں ہے، اور ہر بے حیا، لچے، لفنگے، کذاب اور مفتری کی رپورٹ پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیوں مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ وہ یہ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ جن مجرموں کے ہاتھ کاٹے گئے انہیں مسجد میں دوران خطبے میں گورنر پر کنکریں پھینکے، لیکن حیرت ہے کہ موصوف ان کے اس فعل بد کی ذرا بھی مذمت نہیں کرتے، گویا یہ فعل ان کے نزدیک بڑے ثواب کا کام تھا، اس لیے وہ الٹا حضرت معاویہ پر برس رہے ہیں۔ موصوف جن شرفاء و صلحاء کے دفاع میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض وارد کرتے ہیں، وہ اس سیرت و کردار کے مالک ہے کہ وہ لوگ حسب معمول ایک ناپاک منصوبے کے تحت مسجد میں تشریف لاتے، خطبہ جمعہ کی بے حرمتی کرتے، مسجد کا تقدس پامال کرتے، خطبے میں مداخلت کرتے، خطیب پر آوازیں کستے، ہٹلر بازی کا مظاہرہ کرتے اور اس پر روڑیں
اور کنکر پھینکتے، اور یہ کوئی عام خطیب نہیں بلکہ پورے صوبے کا ولی اور گورنر ہے۔ ایسے سنگین مجرموں کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہو تو معلوم نہیں کہ مودودی صاحب کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو گورنر نے انہیں جو قطع یعنی ہاتھ کاٹنے کی دی وہ بہت نرم تھی۔ ایسا جرم تو بغاوت اور فتنہ انگیزی کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے لیے شرعی اور قرآنی سزا قتل یا پھانسی یا مخالف اعتراف سے ہاتھ پاؤں کا کاٹنا یا جلاوت نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر دلائل انہوں نے دیے۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں، اور انہوں نے آیت پیش کی، انما جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور بہرحال لمبی بحث ہو جائے گی، تو بہرحال یہ ایک بات ہے، تو یہ بات درست نہیں۔ اور جہاں تک ابھی میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات اس میں بتاتا ہوں، دیکھیے یہاں پر کیا کہا گیا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص پر ظلم کیا گیا ہے کہ نہیں، یہ بات کہی گئی۔ آپ یہ کتاب جو بھی میں آپ کو بھیج رہا ہوں، حسن المحاضرہ، اس کے 4 ایڈیشنز میرے پاس ابھی موجود ہیں۔ 4 کے 4 ایڈیشنز میں نے کتاب بھیجی، آپ ڈاؤن لوڈ کر دیکھ لیں۔ 4 ایڈیشنز میں بھی میں یہاں پر اسکرین شیئر کر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، 1 منٹ دیجیے مجھے۔ تو جیسا ابھی ہم نے اسکرین شیئر کر آپ کو بتایا کہ یہ جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ واقعہ بھی موجود نہیں، پہلی بات۔ اچھا، دوسری بات، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پوری آپ امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء، امام مزی کی تہذیب الکمال، ابن حجر کی الاصابہ، ابن الاثیر کی، ابن عبد البر، ابن الاثیر کی سبل الغابہ، ابن عبد البر کی الاستیاب، آپ جتنے بھی صحابہ کے تراجم پہ کتابیں لکھے گئے وہ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو اس کا ذکر نہیں ملتا، تو یہ جھوٹ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ واضح جھوٹ ہے، یہ واضح جو ہے بددیانتی سے جو ہے کام لیا گیا ہے، ایسی کوئی بات جو ہے صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان چیزوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بنو امیہ کے دور میں، بات کو میں دہراتا ہوں، دین کی خدمت ہوئی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، جو ان کی طرف الزام لگائے گئے ہیں وہ اس سے مبرہ اور منزہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پر ایک بات امانت کے طور پر دیں بغیر کسی تاخیر کے۔ اب یہاں پر ایک چیز جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ذکر کی گئی ہے، تو اس کی لنک ہم نے آپ کو پیش کی ہے۔ تو عبد الرشید عراقی رحمۃ اللہ علیہ کا مقالہ ہے کہ کیا سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے کرپشن کا خاتمہ کیسے کیا، اور بہترین تحریر ہے وہ ضرور آپ پڑھیں، اس کے اندر کیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کرپشن کو ختم کیا، وہ پوری تفصیل ذکر کی ہے۔ جہاں تک سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جب ان کا ذکر آئے گا تو ہم اس واقعے پر بھی نقد کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی شبہ نہیں کہ اس دور میں علماء کو اجتماعی زندگی میں دینی معاملات کی حد تک بھی حاصل تھا۔ فقہاء سبع جو اپنے زمانے میں فقہ و حدیث کا مرجع تھے، ان کے متعلق عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، جب کوئی مسئلہ درپیش آتا تو یہ سب ایک ساتھ مل کر غور کرتے، اور جب تک وہ ان کے سامنے آ کر طے نہ ہو جاتا، عدالت اس بابت کوئی فیصلہ نہ کرتی۔ ان علماء کے ذریعے واقع شہری زندگی میں علم کا پایہ اونچا تھا، ان کی دینی معاملات میں اطاعت کی جاتی تھی، لیکن ان میں ضعف اس بات سے آ گیا تھا کہ ان کی زبانوں پر حکومت کی جانب سے تالے لگے ہوئے تھے۔ عبد الملک نے خود مدینہ منورہ پہنچ کر ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر یہ اعلان کیا، یہ بھی بات غلط ہے، یہ کہا جانا کہ اس وقت آزادی فکر نہیں تھی، زبانوں پر تالا لگا دیا گیا تھا۔ اگر زبانوں پر تالا لگا دیا جاتا تو پھر سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو مارا کیوں گیا؟ اگر زبانوں پر تالا لگا دیا جاتا تو اتنے حدیث کی کتابیں، اتنی فقہ کی کتابیں، اتنے دینی کام کیسے ہوتے؟ تو یہ ایک الزام ہے جو ہمیشہ تاریخ نے خاص کر روافض نے جو ہے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور نافذ کیا خدا کی قسم میں کمزور خلیفہ نہیں ہوں، اور یہ یعنی کس کا خطبہ ہے یہ؟ عبد الملک کا، خدا کی قسم میں کمزور خلیفہ نہیں ہوں، اشارہ سیدنا عثمان کی طرف تھا، نہ ہی مدارت کرنے والا اشارہ سیدنا معاویہ کی طرف تھا۔ ہم یعنی حکمرانوں سے مطالعہ لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں یا پھر اب یہ احکام القرآن جساس میں ہے، اب اس کی سند دیکھنی پڑے گی، امام جساس کس صدی کے ہے، اب یہ کس صدی کے ہے، واضح لگتا ہے جب تک کہ سند متصل نہ ہو ہم اس واقعے کو نہیں مان سکتے، ٹھیک ہے؟ جمعہ کے روز پر حجاج باہر نکلا اور ممبر کو خطبہ دینے لگا، کبھی خطبے میں اگلے صفحے پر جائیں شام والوں کا ذکر کر کے ان کی تعریف کرتا اور کبھی عراق والوں کی مذمت کرتا۔ تقریر اتنی لمبی تھی کہ مسجد کے میناروں پر
سرخی کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ تب حجاج نے مؤذن کو حکم دیا، اس نے تکبیر کہی اور جمعہ کی نماز پڑھائے۔ پھر مؤذن نے عصر کی اذان دی اور حجاج نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد مغرب کی اذان ہوئی اور اس نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ نماز میں بڑے بڑے لوگ تھے لیکن کسی میں یہ رائے سخن نہیں تھا۔ اب یہ بھی بات دیکھنی ہے کہ کیا اس وقت وہاں پر علماء موجود تھے یا نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حجاج ابن، یہ بھی بات ہے کہ حکمرانوں کی مخالفت جو یہاں پر اخوان المسلمین یا مودودیت یا خوارج کے جو فکر ہے، اہل سنت والجماعت اس کے قائل نہیں ہے۔ ہم حکمرانوں کی جو ہے اطاعت کرتے ہیں، ان کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اور ہم خروج کے قائل نہیں ہیں۔ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے آپ جانتے ہیں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں۔ حسن بصری ایک طویل بیان میں حجاج کے متعلق تاثرات بتاتے ہیں۔ ممبر پر چڑھا جاتا اور بک بک شروع کر دیتا، اس میں نمازوں کے وقت جاتا رہتا، نہ خدا سے ڈرتا نہ مخلوق سے شرماتا، اور اس پر اس کے خدا ہوتا اور نیچے 1,00,000 سے زیادہ سامعین کوئی شخص نہیں بول سکتا تھا۔ اب جب نہیں بول سکتا تھا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیسے بول رہے ہیں، یہ بھی تو سوال ہے۔ تو یہ سب جو چیزیں لکھی گئی ہے بالکل ہی بکواس ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ فقہائے سبع کے زمانے میں سیاسی تاریخ، تو سیاسی تاریخ کیا تھی یہ جو ہے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اس کو ہم چھوڑتے ہیں، وہی جو تمدن ذکر کیا گیا۔ اب رہی بات روافض کی، اس دور میں روافض بھی موجود تھے اور اس دور میں خوارج بھی موجود تھے، ٹھیک ہے۔ تو روافض اور خوارج کے بارے میں ہم نے پچھلے درسوں میں تفصیل سے پیش کیا، جب توحید کا درس ہم نے دیا کہ روافض کے متعلق اہل سنت والجماعت خوارج کے متعلق ہماری کیا رائے ہے۔ جہاں تک روافض ہے، شیعہ ہے، ان کے متعلق آج ہم اختصار سے رکھ کر اپنی بات کو ختم کریں گے۔ امام امیر الشعبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں شیعہ کے متعلق، کیونکہ اس وقت شیعہ کا وجود قریب تھا عبداللہ ابن سبا کے زمانے میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ آپ اگلے صفحے پر جائیں سکندر بھائی، سیاسی تاریخ تو آپ نے دیکھ لی، پھر اگلے صفحے پر جائیں، یہاں پر رک جائیں، شیعت۔ اب آپ دیکھیں، حق یہ ہے کہ شیعت ان تمام لوگوں کے لیے جائے پناہ تھی جو کسی قدیم عداوت یا حسد کی بنا پر اسلام کی بنیاد کو گرانا اور اپنے اسلاف و اجداد کی تعلیمات کو اس میں داخل کرنا چاہتے تھے، مثلا یہودی، عیسائی، مجوسی، یہ سب جو ہے اس کا جو ہے مکسچر ہے روافض۔ اس طرح ان لوگوں کے لیے بھی جائے پناہ تھی جو اپنے ملک کو اسلامی ملک سے کاٹنا اور حکومت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے تھے، غرض ہے کہ ایسے تمام افراد اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر اپنی اغراض کی تکمیل کرنا چاہتے تھے۔ مثال کے طور پر تشیع میں یہودیت کا اثر و ظہور امام عقیدہ کے بارے میں دیکھا جاتا، یہ ان کے عقائد ہے، کبھی ہم تفصیل سے پڑھائیں۔ امام مخلدی لکھتے ہیں جب اہل ایران نے میدان جنگ میں شکست کھائی تو ان میں سے ایک جماعت نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ پہن لیا اور جو لوگ اہل بیت کا محبت کا نعرہ لگا رہے تھے ان کو اپنے گرد جمع کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کو راہ سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اگلے صفحے پر جائیں، پھر دیکھیے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الملل و نحل کے اندر، عبداللہ ابن سبا کے ساتھی حضرت علی کے پاس آئے اور بولے کیا آپ وہ ہے؟ حضرت علی نے کہا کون وہ؟ بولے کہ اللہ۔ حضرت علی غضبناک ہوئے اور اٹھے اور آگ جو ہے آگ سے سزا دینے کا حکم دیا اور اپنے غلام سے کہا کہ ان زنادقہ کو آگ میں جلا دو۔ آگ میں گر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اب پتا چلا کہ آپ اللہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہی جو ہے آگ سے جو ہے عذاب دے سکتا ہے۔ ابن حزم نے ہی بتایا کہ جب عبداللہ سبا کو حضرت علی کی شہادت کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ اگر 70 بار بھی ان کا دماغ میرے پاس لاؤ گے تب بھی میں ان کے بہت نہ مانوں گا، ورنہ زمین کا گہوارہ عدل بنانے سے پہلے مر نہیں سکتے۔ یہ یعنی بہرحال اس کے کفر کو نقل کیا گیا عبداللہ ابن سبا کو، ٹھیک ہے۔ اب سبائیہ کا یہ بھی اعتقاد تھا عبداللہ ابن سبا کے ماننے والوں کا کہ حضرت علی بادلوں میں تشریف فرما ہوتے، یہ بجلی یا چمک اور کڑک آپ کے سامنے جو ہے آواز میں بہرحال یہ جو بھی اس کے جو ہے خرافات ہیں۔ اگلے صفحے پر جائیں، اور آج بھی شیعہ، ایک نقطہ میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں آپ لوگ، آپ کو پوری یہ جو وہاں پر نقطہ انہوں نے بتایا اچھا نقطہ ہے، کبھی بھی آپ کو پوری تاریخ میں اس کو نوٹ کر لیں، آپ لوگ پین لے لیں اور لکھیں، پوری تاریخ میں آپ کو کبھی یہ نہیں دکھے گا کہ شیعہ نے ایک دن بھی اہل سنت کیا کہتے ہیں کفار، ملحدین، زنادقہ کے خلاف جنگ لڑی ہو یا جہاد کیا ہو۔ ہمیشہ شیعہ نے جب بھی لڑائی لڑی ہے، جب بھی جنگ لڑی ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف۔ کبھی بھی آپ کو پوری تاریخ میں ایک دن ایسا نہیں دکھے گا
جہاں پر روافض نے کفار سے لڑائی لڑی ہے یا مشرکین سے لڑائی لڑی. آپ یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہے. شیعوں کے بارے میں ائمہ اسلاف ہمارے علماء کی کیا رائے ہے، ذرا اس کو آپ سمجھ لیں، اور یہ بڑی وقت کی اہم چیز ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں. امام عامر الشعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام لالکائی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں امام ابوبکر خلال کتاب السنہ میں نقل کرتے ہیں کہ میں شیعہ سے جو ہے، میں تم کو جو ہے خواہشات کی پیروی سے روکتا ہوں، اور سب میں بدترین گمراہ فرقوں میں سب سے اشر یعنی سب سے زیادہ شر پسند فرقہ کون ہے؟ وہ روافض. ٹھیک ہے. وہ کون ہے؟ روافض. اور انہوں نے کہا ہے کہ روافض نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے یا اللہ کے خوف سے، انہوں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ وہ اہل اسلام سے نفرت کرتے ہیں اور باطنی طور پر اہل اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. قال بغداد آپ دوبارہ سن لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. طلحہ ابن مصرف 112 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. مصرف وہ بیان کرتے ہیں کہ روافض کی خواتین سے نہ نکاح کیا جائے گا، نہ ان کے گوشت کو کھایا جائے گا، کیونکہ وہ مرتد ہے. یہ بات ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ نے الابانہ صغرا کے اندر نقل کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا علی، عثمان یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء الراشدین تھے. بلکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے روافض کے خلاف مناظرے کیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو روافض جو صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. امام ابوبکر خلال نے کتاب السنہ کے اندر اس کو نقل کیا. آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے شرح اصول اعتقاد کے اندر، کہ میں روافض کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جہمیہ اور رافضہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روافض کے لیے قیامت کے دن شفاعت نہیں ہے. الکفایہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. محمد بن یوسف الفریاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری یہ رائے ہے، 212 ہجری میں خیر القرون کے متقدمین علماء کہتے ہیں کہ روافض اور جہمیہ یہ کوئی شے نہیں، یہ کیا ہے؟ زندیق ہے، دین سے خارج ہے. احمد ابن یونس رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 227 ہجری میں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ روافض کا ذبح کیا گیا گوشت ہم نہیں کھائیں گے کیونکہ وہ مرتد ہے. احمد ابن یونس رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ایک یہودی دمبے کو ذبح کرے اور روافض ذبح کرے، میں یہودی کا ذبیحہ کھاؤں گا، روافض کا نہیں، کیونکہ روافض مرتد ہے اور اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. اور امام ابن حنبل نے احمد بن یونس کے متعلق کہا کہ وہ شیخ الاسلام، اتنے بڑے امام کہہ رہے ہیں کہ روافض کیا ہے؟ مرتد. آپ سمجھ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو صحابہ کو برا بھلا بولتا ہے وہ اسلام کے اوپر نہیں ہے. یہی بات مختلف طرق سے جو ہے مروی ہے کہ وہ اسلام پر نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا روافض کے پیچھے نہ نماز پڑھی جائے گی، نہ اس کو سلام کیا جائے گا، نہ ان کی زیارت کی جائے گی، نہ ان سے نکاح کیا جائے گا، نہ ان کی شہادت کو قبول کیا جائے گا، نہ ان کے ذبیحے کو کھایا جائے گا. خلق افعال العباد. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو یہ شیعت ہے، شیعت سے کوئی ہمارا لینا دینا نہیں ہے. اب ہے خوارج. خوارج کی ابتدا کب ہوئی آپ جانتے ہیں. خوارج جو ہے اس کے متعلق ہم نے توحید کے درس میں تفصیل سے کی گئی اور گمراہ فرقوں کے بارے میں، تو لہٰذا اس کے بارے میں ابھی ذکر کرنے کی کوئی، آپ پڑھ لیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اگلے صفحے پر جائیں، اگلے صفحے پر جائیں. اب دیکھیں فقہائے سبا کی محنتوں کے نتائج. بنو امیہ کے اس مادی اقتدار اور اس کے قدرتی اسباب کے باوجود صحت تک دین کا وقار، اس کا اخلاقی اثر کسی حد تک مسلمانوں کے دین قائم تھا. یہ دینی وقار اور اخلاقی اثر ان فقہائے سبا کی بدولت تھا جو دینی و علمی حیثیت سے بلند مقام کے مالک تھے اور اپنی للہیت، اخلاص، پاکیزہ نفسی اور علم تفقہ میں مشہور تھے. حکومت اور انتظامات حکومت سے باہر انہی حضرات کا اثر و اقتدار تھا. اس اثر اور قلبی احترام کی وجہ سے مسلمان بہت سی خرابیوں اور گمراہیوں سے محفوظ تھے اور مادیت کے سیلاب میں بالکل بہہ جانے سے رکے ہوئے تھے. یہ دینی شخصیتیں سب با اثر اور عوام کی محبوب شخصیتیں تھیں جو عبادت و تقوی اور زہد و ورع میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے. مسلمانوں کے ان کے ساتھ جو تعلق تھا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہشام عبد الملک کعبہ میں آیا تو اچانک سالم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی.
ہشام نے کہا سالم مجھ سے کچھ مانگتے ہو؟ فرمایا مجھے اللہ کے گھر میں غیر اللہ سے کچھ مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سالم باہر آئے تو ہشام نے پھر کہا اب تو آپ اللہ کے گھر سے باہر آئے، اب کچھ اپنی ضروریات بتائے۔ فرمایا کون سی ضرورت؟ دنیاوی اور اخروی؟ ہشام نے کہا دنیاوی۔ فرمایا کہ دنیا تو کبھی دنیا کے مالک سے نہیں مانگتا، تو اس سے کیسے مانگوں جو دنیا کا مالک ہی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ یہی ہشام عبد الملک اپنے ولایت عہد کے زمانے میں طواف کے لیے آیا، ہجوم بے پناہ تھا، اس نے انتظار میں بیٹھ گیا کہ ہجوم چھٹ جائے تو وہ طواف کرے۔ اس درمیان میں علی ابن حسین آ گئے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آ گئے۔ ان کا آنا تھا کہ ہجوم کائی کی طرف پھٹ گیا اور انہوں نے اگلے صفحے پر جائیں، اور انہوں نے بآسانی طواف کیا۔ وہ جدھر سے گزرتے لوگ احتراماً راستہ چھوڑ دیتے۔ شامیوں نے ہشام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ہشام نے انجان بن کر کہا مجھے معلوم نہیں۔ عہد موبی کے مشہور شاعر فرزدق نے برجستہ اشعار میں اس کا تجاہل عارفانہ کا جواب دیا اور ان کے شان تعارف کرایا، اور قصیدہ مشہور ہے۔ یہ فقہائے سبا اور دوسرے تابعین مثلا زین العابدین اور سالم بن عبداللہ وغیرہ اسلام کی صحیح زندگی کا نمونہ تھے۔ انہوں نے اپنی خودداری، حکومت سے بے تعلقی، بے باکی، علمی انہماک اور بے غرض خدمت دین اور اپنی اخلاقی برتری کا نقش قائم کر دیا، تاکہ حکومت کے بڑھتے ہوئے ہمگیری اثرات کے مقابلے میں اخلاقی اثر اگرچہ کافی نہ تھا، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ بے قیمت اور بے نتیجہ بھی نہ تھا۔ اس سے مسلمانوں کی زندگی میں کسی حد تک اعتدال و توازن اور دین کا احترام قائم تھا، اور کبھی کبھار عین دنیاوی انہماک میں بھی اصلاح حال کا جذبہ ابھرتا تھا۔ حکومت و اقتدار پر ان کے اثر کا اندازہ کرنا ہوتا تو ابن مبارک کا یہ بیان پڑھیے کہ جب عوامی زندگی میں کوئی دریافت طلب مسئلہ درپیش آتا تو فقہائے سبا مل کر بیٹھتے اور اس پر غور و فکر کرتے، اور مملکت میں کوئی عدالت اس وقت تک فیصلہ نہ کرتی جب تک معاملہ ان کے روبرو پیش نہ ہوتا، اور اس پر غور کر کے قرآن و سنت کی رہنمائی میں فتویٰ نہ دیتے۔ امویوں کی فوجی حکومت میں حالات پر اتنا قابو پا لینا کوئی آسان کام نہ تھا۔ یہ فقہائے سبا کی اس دور میں بہت بڑی کامیابی تھی۔ عمومی حکومت ایسی مستحکم فوجی بنیادوں پر قائم تھی کہ آسانی سے ہلائی نہیں جا سکتی۔ اس وقت کوئی بیرونی یا اندرونی طاقت ایسی نہ تھی جو اسے میدان جنگ میں شکست دیتی۔ ماضی قریب میں دو بڑی تحریکیں ناکامی کا منہ دیکھ چکی تھی، ایک سیدنا حسین کا سرفروشانہ اقدام، دوسرے عبداللہ بن زبیر کا دلیرانہ منظم مقابلہ۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک ناکام کوششیں نہیں ہیں۔ شخصی اور عرصی حکومت میں اصلاحی تبدیلی کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اس وقت یہ نہیں پھر بنو امیہ کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ فقہائے سبا نے اگلے صفحے پر جائیں، ان تک میں نے شاہی خاندان کے افراد کو تعلیم و تربیت کے ذریعے تیار کرنا شروع کیا۔ پہلے عبد الملک پر محنت کی مگر ناکامی، پھر خود بانی خاندان کے پوتے عمر عبدالعزیز کو تعلیم و تربیت کے ذریعے تیار کیا۔ یہ تیر نشانے پر لگ گیا۔ عمر عبدالعزیز دراصل فقہائے سبا کا ایک اعجازی کارنامہ ہے، اور اتنا بڑا کارنامہ کہ بنو امیہ کے خاندان کے ایک خلیفہ راشد پیدا ہو گیا جس نے حالات میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اب تک اسلامی زندگی کے لیے فقہائے سبا جو علمی خدمات انجام دے رہے تھے، ان کو عبدالعزیز نے اپنے زمانے خلافت میں باضابطہ اور باقاعدہ بنانے کے اقدامات کی، دینی علوم کی تدوین اور سنتوں کی احیاء کی طرف توجہ کی، تمام علموں میں مشن جاری کی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ وہ عظیم شان انقلاب تھا جب فقہائے سبا کے محنتوں کا۔ بہرحال یہ خلاصہ ہے کہ جو فقہائے سبا کون تھے، اس وقت کے حالات کیا تھے، تو یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کر دیں۔ بہرحال جہاں تک بات بنو امیہ کی ہے، دیکھیں اصل بات یہ ہے جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے، اور میں اس بات کی وضاحت بھی کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی سلطنت یا کسی بھی حکومت سے بغض، اختلاف، یہ جو بھی ہو، لیکن اس بات کو یاد رکھنا چاہیے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل سے کام لینے کا حکم دیا ہے۔ تو نقد اپنی جگہ ہے، تنقید اپنی جگہ ہے، لیکن نقد تنقید وہ دلائل کی روشنی میں ہو، صرف ہوا کی روشنی میں نہیں۔ یہ بات آپ لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے بنو امیہ سے محبت کرنا نہ ایمان کا حصہ ہے، نہ بنو امیہ سے بغض رکھنا یہ کوئی کفر کی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن جب آپ الزام لگا رہے ہیں، کسی پر جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ گناہ ہے، تو اس سے جو ہے بچنا چاہیے اور عدل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔